السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، 3-4 اہم خبریں ہیں جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے ضرور ڈسکس کر لی جائیں اور ان کے اوپر ایک رائے ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑی اہم نوعیت کی باتیں ہیں. ایک تو آرمی چیف صاحب نے جو حال ہی میں خانے وال میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس پہ 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں جن کے اوپر ذکر کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے جو ایک خبر ہے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے، جو مختلف وزراء خبریں دے رہے ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر تیسرا یہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک صحافی ہیں طیب بلوچ صاحب، انہوں نے بڑی بدتمیزی کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ بڑا ڈسکس ہوا معاملہ سوشل میڈیا پر. تو اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور کیوں وہ اتنا زیادہ خفا ہوئے، کس وجہ سے. اور لاسٹلی بات آئیں گے آپ کو کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر دی ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویلاگ میں. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. آرمی چیف سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آرمی چیف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، ابھی حال ہی میں ایک نیا پورا ایک ویژن دیا تھا زراعت کے حوالے سے، اور فوکس یہ تھا کہ جی اب پاکستان زراعت کے اوپر فوکس کر کے اور اس کی ترقی میں کردار ادا کر کے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. اور اس سلسلے میں باقاعدہ ایک پوری کاؤنسل بھی ڈیزائن کی گئی تھی، آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی. اسی سلسلے میں کچھ چیزیں پیش رفت ہوئی اور ایک تقریب تھی خانے وال میں جس کے اندر اسی حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اسپیشل خطاب بھی کیا. صحافی حضرات بھی وہاں پر موجود تھے اور ان صحافیوں نے باہر آ کر جس انداز سے جنرل صاحب کی تعریفیں کی ہیں، مجھے تو لگ رہا تھا وہ جنرل صاحب کو تعریف کرنے کے بجائے پتہ نہیں وہ کوئی تنقید کے نشانے پہ لانا چاہ رہے ہیں. مجھے کچھ اس قسم کی ان کے الفاظ لگ رہے تھے. اس پر میں ابھی آتی ہوں، پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ جنرل صاحب نے اس میں کیا باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی بھی اس وقت ملک کی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا کی جو اس وقت پاکستان کو ترقی سے روک سکے. ہم ضرور ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ عرض کریں گے کہ سر پہلے بھی ہمیں دنیا کہاں روک رہی ہے. یہ تو ہم خود ہیں جو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. یہ ہمارا حال کسی دنیا نے نہیں ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہ ہم نے خود ماشاءاللہ سے کیا. سر یہ جو ہم یہاں پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں اور جو یہ ہمیں کسی طور بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی قابل فخر جگہ پر ہیں، یعنی معیشت تو ہماری خراب ہے، یہ ویسے بھی ہمارا ماشاءاللہ ستیہ ناش پھرا ہوا ہے. ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا، ہماری عدالتوں کا، ہماری اخلاقیات کا، ہماری ایجوکیشن کا، ہر لحاظ سے جو جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں نا، اس میں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو انڈیا بھی ہمارے لیے کچھ نہیں پلاننگ سوچ رہا ہوتا کہ ہم نے کو پاکستان کو ایسے تباہ کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے. تو جو ہم نے اپنے ساتھ خود کر لیا ہے نا سر، اس کے بعد کوئی دنیا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ کرنے کے لیے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. ہم صرف خود کو روک سکتے ہیں. بار بار ہم حکومتیں ڈیریل کر کے خود کو روک سکتے ہیں، ہم عدالتی نظام کو اپاہج کر کے خود کو روک سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جس انداز سے جس مایوسی کے اندھیروں میں لے جا چکے ہیں وہاں پر جا کر ہم انہیں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. وہ فیوچر جس نے پاکستان کو آگے لے کے جانا، اس کو ہم مایوسی کے اس پاتال میں پھینک دیں گے کہ اس کے بعد ہم خود کو روک لیں گے. تو ہم خود ہی اپنے لیے کافی ہیں، دنیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو آرمی چیف صاحب نے بات کی اس سے بھی اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے. دوسری بات میں انہوں نے کہا کہ جی جو کشکول ہے وہ توڑنا ہوگا، اور کشکول توڑنے کے لیے پوری ہمیں یقین ہے کہ پوری پاکستانی قوم کشکول توڑنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بالکل 100% بات درست ہے، اس سے بھی اختلاف ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بصد احترام جان کے امان پاتے ہوئے یہ ضرور عرض کریں گے کہ سر جب ہمارا وزیر اعظم ہی اس طرح کا ہو کہ جو ہر وقت ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی، اب میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میرا طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن جو خود ہی ہر وقت ایک اپنے آپ میں بھکاری بنا ہوا ہو، ایسا وزیر اعظم ہم پر مسلط ہو گیا ہو، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ پھر قوم کیسے کشکول دے. قوم تو نہیں جا رہی ہے باہر ملکوں کے پاس جا کے کشکول لے کے. کون جا رہا ہے؟ کون جا کے یہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں لو جی مانگنے آ گئے. میں نے انہیں جا کے کہا کہ میری مجبوری ہے ورنہ میں مانگنے تو نہیں آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون جا کے مانگ رہی ہے؟ یہ ہمارا وزیر اعظم کرتا ہے ایسے. تو جب ہمارے وزیر اعظم ہی اس طرح کے ہوں گے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ تو قوم کیسے کشکول توڑ لے. خود وزیر اعظموں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کے محلات ہیں، یہ سب عیاشیاں دنیا کی جو انجوائے کر رہے ہیں.
اور جاتے ہیں یہ پھر لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے. تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیسے کشکول توڑیں. کشکول توڑنے کے لیے پوری قوم تیار ہے, لیکن یہ کشکول نہیں ٹوٹنا جب تک یہی 30-35 سال سے برسر اقتدار حکمران بار بار مسلط ہوتے رہیں گے اور آ کے ہمیں یہ کہانی سنائیں گے کہ اب کی بار ہمیں چانس ملا تو ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, جو پہلے نہیں اتنے 4 دفعوں کو موقعوں سے بہا سکے وہ اب بہا دیں گے. تو یہ ہمیں آپ سمجھا دیجیے کہ اگر یہی لوگ مسلط رہیں گے, اور یہ باقی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے بڑے قریب بھی ہیں یا شاید آپ لوگوں کو بہتر لگتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم ہے, آپ لوگوں کا کام ہے جو بھی جمہوری حکومت ہو اس کو سپورٹ کریں, لیکن سر ان کے ہوتے ہوئے معذرت کے ساتھ یہ کام ذرا مشکل نظر آتا ہے. پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک اور ریمارک دی کہ جی جو ریاست مدینہ ہے یہ تو ریاست مدینہ نہیں کہہ سکتے, اس کو ریاست طیبہ ہے. بیسیکلی جو بیسٹ ایگزامپل جو اسلام کے نام پر 2 ہی ملک بنے ہیں, ہاں یہ الفاظ تو ان کے کہ اسلام کے نام پر 2 ہی ملک بنے ہیں, ایک تو پاکستان اور ایک ریاست طیبہ جو بنی. اب وہ ریاست مدینہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا کیونکہ ذرا ریاست مدینہ خاص طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ منسوب ہے, وہ اس کو بار بار اپنی تقاریر کا حصہ بناتے تھے کہ وہ ریاست مدینہ کی مثال پر پاکستان کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ بھی کتنی کامیاب تھے یا نہیں تھے, اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن وہ چونکہ عمران خان صاحب تواتر سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو اس پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی بالکل ریاست مدینہ نہیں تھا, وہ بیسکلی ریاست طیبہ تھا, کیونکہ مدینہ تو عربی میں مدینہ کا مطلب تو ہے شہر, اور شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا, تو اس کے بعد اس کو ہم طیبہ کہہ سکتے ہیں, تو لہٰذا وہ ریاست طیبہ تھی. تو یہ بھی بڑی بات دلچسپ لگی مجھے کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر جیسے وہ ریاست مدینہ کا جو فریز ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں تو وہ کسی بھی عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ سب کو پتا ہے کہ وہ مدینے کا شہر کس کو کہا جاتا ہے, مدینہ کہاں جا کے ہمارے دل میں بستا ہے, کیوں بستا ہے, وہ سب کو پتا ہے. وہ مدینہ ایک ہی ہے. مدینہ بے شک مدینہ کا مطلب شہر ہی ہے, لیکن وہ مدینہ ایک ہی ہے مسلمانوں کے لیے جو وہاں پہ بستا ہے ان کے دل کے اندر. تو وہ ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شہر کی بات ہو رہی ہے, وہ سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ وہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے, وہ کس نبی کے شہر کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہے کہ صرف ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی الفاظ کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ الفاظ چنے ہیں, ورنہ اصل میں گفتگو کیا ہے جب آپ کو مفہوم سمجھ آ رہا ہے. تو اگر ریاست مدینہ سے مفہوم سمجھ آ رہا ہے تو پھر بات تو مکمل ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہم لفظی معنوں کی طرف جائیں. لیکن بہرحال جی آپ ریاست مدینہ کہیں, ریاست طیبہ کہیں, ریاست یثرب کہیں, جو بھی کہیں, بات اتنی سی ہے کہ اسلام کے نام پر بنا تو ضرور ہے یہ ملک پاکستان بھی, لیکن یہاں پر اسلام والی کوئی بات رہ نہیں گئی. نہ یہاں پر انصاف ہے, نہ فلاح ہے, نہ یہاں پر امیر اور غریب برابر ہیں, نہ یہاں پر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر ہم فخر کر کے کہیں کہ جی یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے. تو بہرحال اس کے لیے بھی بہت کام باقی ہے. باقی جو باہر سے صحافی باہر نکلے وہ بڑے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے آرمی چیف کے لیے. ممکن ہے کہ واقعی وہ ان کی شخصیت ایسی ہی جاذب نظر ہو اور متاثر کن ہو سکتا ہے, لیکن جس انداز سے وہ آ کر ٹویٹر پہ گفتگو فرما رہے تھے اس سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ریس لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ تعریف کرے گا اور مدح سرائی کرے گا. اور ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی, مطلب تمام ڈکٹیٹروں والی خصوصیات انہوں نے دیکھ لی کہ جنرل ضیاء والی یہ والی بات, جنرل ضیاء والا اسلام, جنرل ایوب والی ترقی, جنرل مشرف والی کلیئرٹی انہیں جو تھی وہ نظر آ رہی تھی جنرل عاصم منیر صاحب میں. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ جو ان کی تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ ڈکٹیٹرز ہیں جو ملک میں اچھے حروف سے نہیں جن کے نام لکھے جاتے. جب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھتے ہیں تو ان کا نام کوئی اچھے حروف میں نہیں لکھا جاتا. جنہوں نے منتخب حکومتوں کا تختہ الٹا انہیں کوئی اچھا الفاظ سے یاد نہیں کرتا. تو آپ ان کی خصوصیات اٹھا کے جنرل عاصم صاحب کے اندر ڈال دیں اور پھر تینوں کی ملا کے تو آپ سوچ لیں آپ ان کو کیا بنا رہے ہیں. تو یہ وہ نادان دوست ہیں جو دشمن سے بھی برے ہیں کہ یہ تعریف کے چکر میں الٹا اس کو کانٹروورشلی بنا دیں. بہرحال جناب یہ تھا آرمی چیف کا خطاب اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو. باقی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب پر پابندی ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی بھی ٹی وی پر ان کا نام لے سکتا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ تشریف لائی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو نیا آرڈیننس بنا ہے جس میں میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے گفتگو ہے اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس سے تو سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوا ہے, کیونکہ ایک کوشچن یہ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ آپ نے بیسکلی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی قسم کا یہ پورا بنایا ہے ایسا لا. تو انہوں نے کہا نہیں, اس سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوا ہے کیونکہ اب یہ
جو ادارہ ہے اس میں پیمرا کا کنٹرول نہیں ہے اس طرح, ورنہ تو چیئرمین پیمرا کو ہم کہہ دیتے تھے اور وہ جو بھی پابندی لگانے کا پابند ہوتا تھا. تو جی انہوں نے کہا پھر ہم نام نہیں لے سکتے عمران خان کا. انہوں نے کہا لیں آپ نام, حامد میر کو انہوں نے بولا کہ لیں آپ نام, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیں آپ نام. تو اب آپ یہ دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ وزیر اطلاعات و نشریات اور نئے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ اب کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان کا نام لینے پر, اس کے باوجود بھی آپ کو میں یہ حلفیہ بتا رہی ہوں کہ کوئی چینل ابھی بھی عمران خان کا نہ تو نام اس طرح سے لے گا نہ تصویر چلائے گا. یہ ہے اصل سینسرشپ. یہاں آتے ہیں اصل آپ کو نظر آتے دباؤ کے وہ دھاگے جو سامنے نظر نہیں آتے, وہ ڈوریاں جو پیچھے سے ہلائی ہوئی ہیں, جہاں سے پکڑا ہوا پیچھے سے, کہاں سے کون سے حکم آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ ہیں اور سب خود بخود اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی اس کو اس کی پابندی توڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. تو یہ صورت حال ہے جی. بہرحال کسی وقت اب میں نام لے کے دیکھوں گی آن ایئر, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور لاسٹ چیز میں یہ بھی بات کرتی ہوں کہ ایک صحافی ہیں, انہوں نے کافی زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی جب وہ پیشی پر سپریم کورٹ پیدا ہوئے. طیب بلوچ ان کا نام تھا اور یہ بولڈ نیوز سے وابستہ رپورٹر تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا. ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ کیونکہ مشہور وہی ہوتا ہے, ڈسکس وہی چیز ہوتی ہے جو عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, چاہے وہ کوئی اچھا کہہ رہا ہے اسے یا اسے برا کہہ رہا ہے. تو آپ کا جو سارا سوشل میڈیا ہے یا میڈیا بھی وہ گھوم تو انہیں کی خبروں کے گرد رہا ہے نا, کے بعد تو انہیں کے بارے میں ہو رہی ہے. اب لوگوں نے شاید ایک یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا, لائم لائٹ میں آنے کا, کہ عمران خان کو آ کے 2-4 گالیاں دو, بدتمیزی کرو, کوئی ان کے لیے الفاظ غلط استعمال کرو تو آپ ایک دم مشہور ہو جائیں گے. بے شک بدنام ہوں گے, بے شک تعریف میں ہوں گے, لیکن مشہور ہو جائیں گے. جو ان کے فالوورز ہوں گے عمران خان کے حامی ہوں گے وہ آپ کو آ کے گالیاں دینے لگیں گے, آپ ٹرینڈ بن جائیں گے سوشل میڈیا پر, آپ مشہور ہو جائیں گے. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ آپ کی واہ واہ کریں گے کہ کیا زبردست جیدار آدمی تھا, بڑا دلیر تھا, اس نے صحیح آئینہ دکھا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو وہ آپ کو تعریفوں میں اٹھا لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو آپ آ کے اگر آپ بدتمیزی کر دیں گے تو آپ راتوں رات جو ہے وہ مشہور ہو جائیں گے. یہی شاید طیب بلوچ صاحب کی حرکت تھی, کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ طیب بلوچ کو میں خود بھی اس سے پہلے نہیں جانتی تھی. اب آج میں اپنے ویلاگ میں اس کے اوپر بات کر رہی ہوں, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ راتوں رات بندہ مشہور ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی. انہیں جا کے کہنے لگا کہ جی آپ کو شرم نہیں آتی 9 مئی کے واقعات کے اوپر. مطلب آپ صحافی ہیں اگر تو آپ صحافیانہ سوال کر سکتے ہیں, سخت بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں الفاظ کا چناؤ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ کسی لیڈر کی توہین کر رہے ہیں. بھلے مریم نواز صاحبہ سے مجھے 100 اختلاف ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ اگر انٹرویو کر رہی ہوں تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کروں گی. میں انہیں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے, اس طرح کے الفاظ تو نہیں میں ان کے ساتھ استعمال کروں گی. میرا بھلے عمران خان کے ساتھ 100 اختلاف ہوں, میں ان کے ساتھ اس طرح کے الفاظ سے تو نہیں ان کو کاؤنٹر کروں گی. تو صحافی میں اور ایک عام شخص جو کہ جاہل شخص ہو اس میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر چونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی صحافتی ذمہ داری ادا کرنی تھی, بلکہ اس کا مقصد صرف یہی تھا چونکہ لائم لائٹ میں آنا تھا, بدتمیزی کر کے وہ آ گئے صاحب. اب بعد میں وہ جو اس کے دے رہے ہیں ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں وہ اس سے بھی بری ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی میں نے تو عام لوگوں کے دل کی بات کی, کبھی آپ کے اب ویڈیو جاری کریں گے جی میرا مقصد دل آزاری کرنا نہیں تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال بول کی مینجمنٹ نے تھوڑا سا اس پہ ایکشن لیا, انہیں شاید سسپینڈ وغیرہ کیا ہے, لیکن یہ جو ہے سارا اسی کا ایک آپ کو کرشمہ نظر آتا ہے کہ جو عمران خان کو کچھ بھی بولے وہ ایک دم آ جاتا ہے لائم لائٹ میں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ کتوں کے ساتھ چلتے ہوئے واک کریں تو سب کتوں کو لے کے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آلو والی بریانی کھائیں تو سارا دن ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے آلو والی بریانی. وہ فیروزی کلر کی شرٹ پہن لے تو اگلا سارا دن ٹویٹر آپ کو فیروزی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو کر لے وہی مشہور ہے, وہی برانڈ ہے, وہی آپ کا ٹرینڈ ہوتا ہے. تو ہر کسی کو اب یہ ایک لت پڑ گئی ہے کہ اگر اس میں, اور شارٹ کٹ بھی مل گیا, تو یہی ہمیں اس کا وجہ نظر آتی ہے. اور لاسٹ میں ذرا خواجہ آصف صاحب کی بات کر لوں. خواجہ آصف صاحب تو آج کل بالکل ہی ہتھے سے اکھڑے ہوئے ہیں, نہ جانے ان کو کیا ہو گیا, بالکل ہی بے سروپا باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی دل آزاری والی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی کسی اس لیڈر کو جو کہ منسٹری پہ ہو پاکستان کی, اور پاکستان کا ڈیفینس منسٹر ہو, اور اس قسم کی وہ غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت گفتگو کرے. خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا عمران ریاض کے بارے میں تو انہوں نے بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا بے حسی والے انداز میں کہا کہ جی وہ تو صحافی تو ہے نہیں, وہ تو یوٹیوبر ہے, اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے روپوش ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پورے سوچے سمجھے پلان کے تحت نا یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے
کہ جی عمران ریاض جو ہے وہ یا پھر اسی طرح بہت سارے جو اور لوگ اگر کوئی مسنگ ہے اس وقت پیش نہیں کیے جا رہے کہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے روپوش ہیں. اور یاسر خان کے معاملے میں بھی یہی بات جو ہے سامنے بہانہ بنایا گیا کہ وہ تو خود روپوش تھے اور بعد میں انہوں نے آ کے اپنی مرضی سے بیان دیا. پہلے فیصل وابدہ صاحب نے یہ سوچا چھوڑا کہ عمران ریاض تو خود مسرور ہے. اب خواجہ آصف صاحب بھی یہی توجہ لے کے آ گئے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں مزید لوگ بھی یہی بات کر رہے ہوں گے. تو یہ سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ نیریٹو بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ عمران ریاض تو اپنی مرضی سے کہیں روپوش ہے. یہ لوگ اس قدر بے حس ہو سکتے ہیں نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نہیں سوچ سکتی. میں اس کی فیملی سے مل کے آ رہی ہوں. اس کی فیملی سے ملنے کے بعد میری تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا کہ یار وہ بچہ ہر وقت اپنے باپ کی جو ہے نا وہ چہرہ دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی ہیں. اس کی بیوی ہے وہ بیچاری نہ اس کے لیے دن دن ہے نہ رات رات ہے. وہ ہر وقت اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے. اس کے والدین ہیں بوڑھے ضعیف. وہ ان کو میں نے آنسو دیکھے آنکھوں میں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں. اور یہ اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ آ کر ڈھیلا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اپنی مرضی سے چھپا ہو. کس طرح آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں؟ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ لوگ یہ دل؟ مجھے بھی کہیں کوئی بتائے کہ یہ کیسے آپ لوگ کر پاتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ آپ آ کے یہی کہہ دیں کہ ہاں بھائی وہ کوئی ہم نہیں ڈھونڈ سک رہے اس کو, چلیں آپ یہ بات کر لیں. لیکن آپ سیدھا ہی الٹا وکٹم پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ خود ہی چھپا ہوا ہے. اس قسم کے یہ لوگ, اور یہ سوچا سمجھا پلان ہے. اور تگڑا وہ بندہ ایسا ہے کہ سب کو ناچ اس نے نچایا ہے. آپ کو طاقت کے استعمال سے بے شرمی پہ اتر کے اس کو چپ کروانا پڑا ہے. ورنہ وہ بول رہا تھا کیا آپ کا بگاڑ لیتا. ہم بھی بول رہے ہیں کیا بگاڑ رہے ہیں آپ کا. جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کو روک تو نہیں سک رہے. ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے کہ ہم نے جا کے آپ کو گردن سے پکڑ لینا. وہ بھی یہی کر رہا تھا. اس کے پاس کون سی کوئی طاقت ہے کہ جو اس نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لینا. جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہیں. اگر کوئی بول رہا ہے تو بول لینے. آپ کو کوئی فرق پڑا ہے کسی کے بولنے سے؟ لیکن نہیں, اذیت دے رہے ہیں اور مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. اور اسی طرح کی ان کے صحافی آج کل ایک اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. وہ بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے درمیان بڑے شکوک و شبہات آ گئے ہیں. اور جو فرح گوگی صاحبہ اور بھی کچھ لوگ عمران خان کے قریبی وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. بیسکلی یہ خود سے پوری کوشش کے باوجود عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ سکے. کوئی سالڈ چیز نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اب ان کا پورا جو تکیہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ خود ان کے کسی بندے کو مار پیٹ کر کے, تشدد کر کے, اس کے بچے گواہ کر کے, کسی بھی طریقے سے زور زبردستی کر کے کوئی ہمیں مل جائے وعدہ معاف گواہ, اور پھر ہم اس کو جو ہے عمران خان کے خلاف بلوا کے عمران خان کو سزا دلوا. اور بشرا بی بی اور عمران خان کی پرسنل لائف کے حوالے سے عجیب و غریب گفتگو اسد کھرل صاحب نے کی ہے کہ جی ان کی لڑائی ہو گئی, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بشرا بی بی نے کہا کہ جی میں نے اس عمر میں اس لیے شادی نہیں کی کہ میں یہاں پہ پیشیاں بھگتتی پھروں, اور یہ وہ ساری سٹوری فضول کی بیان کی. پھر انہوں نے اپنی جی ہمشیرہ کو بلایا عمران خان صاحب نے کہ جی صلح صفائی کرائے, لیکن پھر بھی بات نہیں بنی اور لڑائی ہو گئی اور یہ وہ, اور بشرا بی بی بس چھوڑ کے جانے والی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی طلاق کے حوالے سے بھی خبریں یہی صحافی دے چکے ہیں کئی بار, اور پورے ان کی کوشش ہے کہ پرسنل لائف کو اٹیک کیا جائے. یہ ان کی صحافت کا معیار ہے. اور ایسے میں آ کر یہ جو حکومتی صحافی ہیں یہ ان کو تو صحافی مانتے ہیں. حکومتی لیڈرز جو ہیں وہ ان کو آگے صحافی مانتے ہیں. اور عمران ریاض صحافی نہیں ہے جو کبھی کسی کی پرسنل جا کے بات پہ گفتگو نہیں کرتا. وہ صحافی نہیں ہے, لیکن یہ لوگ صحافی ہیں جو گھٹیا معیار ہے ان کا صحافت. یہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں. ملتے ہیں یہ لوگ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.